تقدیر ایک تدبیر کہہ رہی ہے کہ محمد کا سر قلم کیا جائے، دین اسلام کا قلعہ کما کیا جائے، دین اسلام کا نام لیوا کوئی نہ بچے، دین اسلام کو ختم کر دیا جائے۔ وڈالہ والو ادھر تقدیر مسکرا رہی ہے، تقدیر کہہ رہی ہے کہ میں عمر کو لاؤں گا، نعرہ تکبیر بلند کرواؤں گا، 22,000 مربع میل کا فرما روا بناؤں گا، میں عمر کو محمد کا سسر بناؤں گا، میں عمر کو علی المرتضیٰ کا داماد بناؤں گا، میں عمر کے زمانے میں 900 جامع مسجد تعمیر کرواؤں گا، میں عمر کے زمانے میں 4000 چھوٹی مسجدیں تعمیر کرواؤں گا، میں عمر کو اللہ کے حبیب کے قدموں میں لاؤں گا، مدینے میں شہادت کی موت عطا کر کے اللہ کے حبیب کے پہلو میں سلاؤں گا۔ ایک ہے تدبیر اور ایک کیا ہے؟ تدبیر ہو رہی ہے بربادی کی اور تقدیر کچھ اور ہے۔ جناب عمر ابن خطاب غصے سے اٹھے، تلوار نیام سے نکالی اور گھوڑے پر بیٹھے ہیں۔ کیا کرنے جا رہے ہیں بھائی؟ تھوڑا سا چست ہو کے بیٹھو، میرے بڑے جمعے کے ناغے ہو گئے ہیں، آج میں انشاءاللہ آپ کا کلیجہ ٹھنڈا کروں گا، لیکن آپ بھی تھوڑے سے بیدار ہو کے بیٹھیں۔ حضرت عمر اپنی نیام سے تلوار نکال کر گھوڑے پہ بیٹھ کر کس ارادے سے جا رہے ہیں بھائی؟ کس ارادے سے؟ اللہ کے حبیب کو قتل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ غصے میں آنکھیں سرخ ہیں، چہرے کا رنگ فق پڑا ہوا ہے۔ چلتے چلتے راستے میں حضرت نعیم بن عبداللہ سے ملاقات ہو گئی۔ جناب نعیم بن عبداللہ کہنے لگے کہ عمر اتنے جلال میں کہاں جا رہا ہے، کس مقصد کے لیے جا رہا ہے؟ جناب عمر ابن خطاب عرض کرنے لگے کہ میں اللہ کے حبیب کا سر قلم کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ جناب نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ عمر، جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، جو اچھی نسل کے لوگ ہوتے ہیں، وہ اوروں کے گھر جانے سے پہلے اپنے گھر کی خبر لیا کرتے ہیں۔ جا دیکھنا، میں نے ابھی کانوں سے سنا ہے تیری بہن فاطمہ بھی اسی محمد کے قرآن کی تلاوت کر رہی ہے۔ خطاب کے بیٹے نے جب یہ بات سنی، میری بہن اللہ کے حبیب کا دین قبول کر کے قرآن کی تلاوت کر رہی ہے، اب غصہ دگنا ہو گیا، اپنے گھوڑے کو موڑا، سیدھا اپنی بہن کے دروازے پر۔ وڈالہ والو، ایک منظر دکھانے لگا ہوں۔ جناب عمر ابن خطاب جب اپنی بہن کے دروازے پر آئے، جو ہی دروازے پر آئے، کانوں کے اندر کوثر و تسنیم سے دھلی ہوئی قرآن کریم کی میٹھی آواز ٹکرائی۔ جب قرآن کریم کی آواز کانوں میں پڑی، عمر کے دل کی دنیا نے بدلنا شروع کر دیا۔ عمر کی دل کی دنیا میں اضطراب پیدا ہو گیا۔ جناب عمر ابن خطاب نے اپنی بہن فاطمہ کا دروازہ کھٹکھٹایا اور آواز دی،